بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج جس موضوع سے متعلق مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ کسی بھی حدیث پر جب حکم لگایا جاتا ہے، کسی طرح کا بھی حکم، چاہے صحت کا ہو چاہے ضعف کا ہو، تو ایسی صورت میں ایک حدیث کے جتنے طرق ہوتے ہیں سب طرق ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ یہ بہت ہی محنت طلب کام ہے۔ محدثین جب کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں تو کبھی کبھار کسی حدیث کی ایک ہی سند ہوتی ہے اور وہ فی نفسی ہی صحیح ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح لذاتی ہی ہو لغیری ہی ہو، حسن لذاتی ہی ہو لغیری ہی ہو، تو پھر بہرحال مسئلہ جو ہے واضح ہو جاتا ہے، بالخصوص اگر ایک ہی سند ہو اور وہ حدیث حسن درجے کی بھی ہو سکتی ہے، صحیح لذاتی ہی یا حسن لذاتی ہی، مزید طرق پر پھر اس کا حکم بدلتے رہتا ہے۔ حسن لغیری ہی کے لیے ظاہر بات ہے اس کے کئی طرق کی ضرورت پڑتی ہے، ایک سے زائد طرق۔ میں جو بات سمجھانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی حدیث پر حکم جب لگتا ہے، چاہے اس کے لیے صحت کا حکم ہو یا ضعف کا حکم ہو، حدیث پر جو حکم لگتا ہے تو اس کے جتنے طرق ہو سکتے ہیں کتب ستہ میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں، اور حدیث کی کتابوں کی اگر بات کریں، دواوین السنہ جسے کہتے ہیں، وہ بہت بڑی مقدار میں جس قدر وسعت کے ساتھ مطالعہ ہوتا ہے، طرق جمع ہوتے ہیں، اسی کے بقدر حکم لگتا ہے، اور ایسی صورت میں ایک جو حکم لگایا جاتا ہے وہ اقرب الی الصحہ ہوتا ہے، یعنی صحیح ترین حکم لگ سکتا ہے۔ تو حکم لگانا ہو تب بھی، یا کسی حدیث سے مسائل مستنبط کرنا ہو تب بھی، حدیث کے طرق جب یکجا ہو جائیں، جتنے طرق پر نظر ہوگی تو حکم لگانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور صحیح ترین حکم لگ سکتا ہے، اور پھر مسائل مستنبط کرنے کے لیے بھی جمع الطرق ضروری ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تقریباً 1 سال قبل میں نے ایک درس دیا تھا، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ، اس کا بھی عنوان ایسے ہی تھا کہ مسائل کے استنباط میں جمعی طرق کی اہمیت۔ کیا عنوان تھا؟ مسائل کے استنباط میں جمعی طرق کی اہمیت۔ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح کو سامنے رکھا، یعنی صحیح کی جو تبویبات ہیں اس میں مسئلہ یہ تھا اس موضوع میں یا اس درس میں کہ المترجم بہ اور المترجم لہ، یعنی جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے نا، ترجمۃ الباب جسے المترجم بہ کہتے ہیں، اور اس باب کے تحت جو حدیث لائی جاتی ہے بطور مستدل، استدلال کے طور پر جو حدیث لائی جاتی ہے نا، حدیث مرفوع، اس کو کہتے ہیں المترجم لہ۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تعبیر ہے۔ تو دونوں میں موافقت ہونا ہی نہیں ہونا ہے، موافقت ہونی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اساتذہ سے جو ہم نے پڑھا ہے یا اہل علم کی اس سلسلے میں جو خدمات ہیں، اس روشنی میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اہل علم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھایا ہے کہ صحیح بخاری کی بیشتر تبویبات ایسے ہیں جس کو کہا جاتا ہے التراجم الظاہرہ، مطلب یہ کہ ترجمۃ الباب اور حدیث میں جو موافقت ہوتی ہے بالکل ظاہر ہے، اس میں پیچیدگی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن ایسی بھی کثیر تعداد میں تبویبات ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی، جو تبویبات جو ابواب ہیں ترجمۃ الباب، جو حدیث مرفوع سے اس کا کیا تطابق ہے واضح نہیں ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ التراجم الخفیہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ جو عمل ہے، جو سنی ہے، وہ عمدن یہ معاملہ ہوا ہے امام بخاری سے رحمہ اللہ۔ آپ نے عمدن کیا ہے اسے کہ ترجمۃ الباب میں جو بات بتاتے ہیں آپ،
تو حدیث مرفوع جو لاتے ہیں اس میں وہ بات نظر ہی نہیں آتی ہے، واضح نہیں ہوتی ہیں۔ بیشتر اصحاب علم کو جو صحیح بخاری کے خادمین ہیں، جیسے امام ابو بکر الاسماعیلی ہیں اور ابن بطال رحمہ اللہ ہیں، شہاب الدین الکرمانی ہیں، ان سب اصحاب علم نے امام بخاری رحمہ اللہ پر نقد کیا ہے۔ المحلب بھی، ان کی جو شرح ہمارے پاس آئی ہے ابھی، ان سب اصحاب علم نے امام بخاری، ابن المحلب رحمہ اللہ، امام بخاری پر نقد کیا ہے۔ کیا نقد کیا ہے؟ کہ جو ترجمۃ الباب ہے اس میں جو بات بتائی گئی ہے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے جو حدیث مرفوع آپ لائے ہیں، دونوں میں کوئی توافق ہی نہیں ہے، موافقت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تک بھی کہہ دیا بعض اصحاب علم نے، جیسے ابن المحلب کی میں نے مثال دی، انہوں نے بھی کہا ہے، شہاب الدین الکرمانی نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو صرف یہ مقصود تھا اور اس میں آپ کامیاب ہو گئے کہ آپ نے جن اسانید سے احادیث لائے ہیں وہ صحت کا اعلیٰ معیار ہے، وہی مقصود تھا امام بخاری کو، اور اس پر آپ کامیاب رہے۔ لیکن فقہ کی اگر بات کریں، ترجمۃ الباب سے حدیث کا کیا توافق ہونا چاہیے، حدیث اس کے موافق نہیں ہے، جو فقہی جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ بہرحال ہر جگہ کامیاب نظر نہیں آتے۔ یہاں تک کہہ دیا امام بخاری رحمہ اللہ کے فقہی قدر و منزلت پر ہم نے مستقل ایک درس دیا الحمدللہ۔ یہ نقد کیوں کیا امام بخاری پر؟ یہ اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مقصود کو انہوں نے نہیں جانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ، علم و فضل، ان سب سے یقیناً جو ہے بہرحال اعلیٰ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ عمدن ایسا کرتے ہیں کہ مقصود کیا ہوتا ہے اس میں، جو ترجمۃ الباب ہے اس کے تحت جو حدیث لاتے ہیں اس میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث کے کئی طرق جو ہوتے ہیں نا، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس طریق سے حدیث لاتے ہیں جس میں وہ لفظ نہیں ہوتا، اس طریق سے نہیں لاتے جس میں وہ لفظ ہوتا ہے یا اس میں وہ بات ہوتی ہے جو ترجمۃ الباب کو واضح کر دے۔ ترجمۃ الباب کو واضح کرنے کے لیے جو جس طریق سے حدیث آئی ہوتی ہے وہ لا لیے ہوتے تو بات سمجھ میں آ گئی ہوتی ہے نا۔ امام بخاری عمدن ایسا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی حدیث کے طرق جمع کرنے میں بہت محنت ہوتی ہے، بہت محنت۔ اس پر میں نے مستقل درس دیا ہے میں نے الحمدللہ، آگے بھی اس پر کئی اجزاء ہے، میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، مطلب کسی اور درس میں۔ بہت محنت طلب کام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ مقصود ہے کہ ترجمۃ الباب کی عین موافق حدیث ہونی چاہیے نا، تو امام بخاری ایک ہی حدیث کے جو کئی طرق ہوتے ہیں اس طریق سے حدیث لاتے ہیں جس میں وہ بات نہیں ہوتی ہے، تاکہ طالب علم اس کے سبھی طرق پر نظر ڈالے، تلاش کرے، وہ بھی یکجا کرے، پھر دیکھے کہ کس طریقے میں ہم نے وہ بات سمجھائی ہے، تاکہ میں نے محنت کی آپ بھی محنت کرو۔ یہ مقصود ہوتا ہے امام بخاری کو۔ اس میں ہم نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، اگر آپ اس درس کو سنیں گے تو وہ درس کچھ ایک عام درس تھا وہ۔ آج کی اس نشست میں میں انشاءاللہ تعالی یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کسی حدیث پر حکم لگانے کے لیے یا اس سے مسائل کا استنباط کرنے کے لیے جمع طرق کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، میں ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کے سمجھاؤں گا۔ وہاں ہم نے متعدد مثالیں دی تھیں، یہاں میں ایک حدیث کو رکھ کر کے تفصیل سے سمجھاؤں گا جسے امام بخاری نے سمجھایا ہے رحمہ اللہ۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تو ایک حدیث کے کئی طرق بیان کر دی ہیں، کئی طرق سے لائے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی اس کی جو باریکیاں ہیں وہ سمجھائے ہیں۔ اگر آپ فتح الباری کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید یہ اکلوتے عالم دین ہیں، ایک منفرد عالم دین ہیں اس باب میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو سند میں، متن میں جو مقصود ہوتا ہے، ایک مؤلف کی دل کی جو بات ہوتی ہے، اسے ابن حجر رحمہ اللہ نے اظہار کیا، اس کو اپنے ترتیب دیا، اس کو اپنے لکھا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے املا کروایا ہے ابن حجر کو رحمہ اللہ کہ مجھے یہاں یہ مقصود ہے، میرا یہ مقصود ہے، میری یہ عادات ہیں، یہ میرا موقف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر ہم دھیرے دھیرے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آسانی سے ساری چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس نشست میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو تمہیدی باتیں تھیں سمجھ میں آئیں آپ لوگوں کو؟ سب کو سمجھ میں آئیں؟ چلیے، مثال جو مجھے دینی ہے وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح سے، اگر آپ کے سامنے کتاب جو ہے آپ دیکھیں، صحیح بخاری کی کتاب الصلاح، صحیح بخاری کی کتاب الصلاح، کتاب الصلاح اس کا 4واں باب، کتاب الصلاح کا 4واں باب،
سب پہنچ گئے آپ لوگ؟ اب کتاب الصلاح سے متعلق میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یعنی امام بخاری ابن حجر رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں امام البلقینی رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح بخاری کی جو کل کتابیں ہیں نا، کل کتابوں میں ہر کتاب کا دوسری کتاب سے کیا تعلق ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ تفسیر کے باب میں اہل علم سورتوں میں کیا مناسبت ہے وہ بھی بتاتے ہیں. سورۃ الفاتحہ سے سورۃ البقرہ کا کیا تعلق، سورۃ البقرہ سے سورۃ آل عمران کا کیا تعلق. اللہ کا کلام ہے، ہر جہت سے اہل علم نے اس بارے میں کوشش کی. کہیں تکلف نظر آتا ہے اور یہ اجتہادی چیزیں ہیں، کوئی ایک مطلب یعنی بات بتاتے ہیں، کوئی دوسری بات بتاتے ہیں کہ ان دو صورتوں میں کیا تعلق ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح ہے، اس پر بھی اہل علم کی اس طرح کی خدمات بہت ہیں. یہ بھی خدمت ہے کہ کتاب بدیع الوحی سے آغاز کیوں کیا، اور اس کے بعد کتاب الایمان سے اس کا کیا تعلق، اس کے بعد کتاب العلم کا کیا تعلق، اس کے بعد کتاب الوضو کا کیا تعلق. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ ایک طرح کی مطلب یعنی مناسبت بتائیے. اب فی الحال وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے کتاب الصلاح سے ایک مثال دینی ہے تو بالذات کتاب الصلاح میں کتنی مطلب یعنی باتیں بیان کی گئی ہیں، کتنے موضوعات ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ الصلاح، اس سے متعلق جو کتابیں ہیں صحیح بخاری میں، یعنی کتاب الصلاح، ابواب سترۃ المصلی یا کتاب مواقیت الصلاح، کتاب الاذان، کہا کہ ان سب میں تقریباً 20 سے زائد موضوعات ہیں. کہا کتنے موضوعات؟ 20 سے زائد. لیکن کتاب الصلاح کی بات چل رہی ہے نا، تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ کتاب الصلاح میں سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کی فرضیت. کس پر؟ نماز کی فرضیت سے متعلق. پھر اس کے بعد ستر العورہ، حالانکہ ستر العورہ نماز سے خاص ہے کیا؟ نماز سے باہر بھی ایک انسان کو، بالخصوص ایک مسلمان کو شرعی اعتبار سے کپڑے پہننا ہی ہے، تن کو ڈھانکنا ہی ہے، برہنہ ہونا شرعی اعتبار سے اس میں گناہ ہے. تو ستر العورہ پر آپ نے گفتگو کی اور وہ طویل گفتگو فرمائی آپ نے. پھر اس کے بعد استقبال القبلہ پر گفتگو فرمائی آپ نے کتاب الصلاح میں. اور استقبال القبلہ پر گفتگو کرتے ہوئے نماز کہاں پڑھی جاتی ہے مساجد میں، تو پھر المساجد پر گفتگو ہوئی. پھر المساجد پر گفتگو کرنے کے بعد یعنی جو سترۃ المصلی، ابواب سترۃ المصلی اسی سے متعلق ہے، کیونکہ مسجد میں پھر نماز پڑھنے سے ایک خاص جڑا ہوا مسئلہ ہے، وہ اس پر آپ نے گفتگو فرمائی. پھر مواقیت الصلاح پر آپ نے روشنی ڈالی امام بخاری نے رحمہ اللہ، نماز کے اوقات سے متعلق. پھر جب مسجد ہے، ساری چیزیں ہیں، استقبال قبلہ سب چیزیں بیان کر دینے کے بعد، نماز کے اوقات بیان کر دینے کے بعد، جب لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اذان دینا پڑے گا. پھر آپ نے اذان پر گفتگو فرمائی. پھر اس سے متعلقات اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، وہ جزیات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میرے موضوع سے خارج چیزیں ہیں. بس میں نے کتاب الصلاح کا تعارف کروایا. اب کتاب الصلاح میں جو دوسرا مسئلہ ہے باب نمبر 2 سے ہی شروع ہو جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی باب نمبر 2 سے باب نمبر 17 تک آپ دیکھیے ستر العورہ پر گفتگو کی امام بخاری نے رحمہ اللہ. لیکن مجھے جس باب سے متعلق گفتگو کرنی ہے وہ ہے باب نمبر 4. کون سا باب ہے؟ باب نمبر 4. باب نمبر 4 کیا ہے؟ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بہ. یعنی اسلام پوری دنیا کے لیے ہے نا، اور قیامت تک کے لیے بھی ہے. تو اسلام جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ صورت بھی کسی مسئلے سے متعلق بیان کرتا ہے، اور ادنا صورت بھی، اس لیے کہ وہ سب کو شامل دین ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو شامل دین ہے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اسلام نے نماز پڑھنے کے لیے جو دو کپڑوں کی بات کی نا، میرے پاس تو بس ایک ہی کپڑا ہے. ہمارے پاس ایک سے زائد کپڑے ہیں پہننے کے لیے، لیکن کسی کے پاس ایک کپڑا ہو تو کیا ہوگا؟ اب ظاہر بات ہے وہ مسلمان ہے، اس کی اپنی عاقبت ہے، اس کو بھی اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. تو پھر ایک کپڑے میں نماز کس طرح سے پڑھی جائے گی، اس پر بھی اسلام نے گفتگو کی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں آغاز میں یہ صورتحال تھی، لیکن دھیرے دھیرے فتوحات کی روشنی میں سب کے چولہے بھی اچھے جلنے لگے، کپڑے بھی جو ایک زائد تھے، سواریاں بھی تھیں، وغیرہ وغیرہ، امن بھی رہا وغیرہ. تو ایسی صورت میں یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صورت کو سامنے رکھا ہے
کہ ایک مسلمان کے پاس چونکہ اس کو نماز پڑھنا اس پر فرض ہے، کسی صورت میں بھی فرض ہے، اس پر بیمار ہو، صحت مند ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہے کہ نہیں؟ فرض نماز تو اس کو اپنی پڑھنی ہے۔ ایسی صورت میں اگر کسی مسلمان کو اس صورت حال کا سامنا کرنا ہو کہ اس کے پاس بس ایک ہی چادر ہے، دو چادریں نہیں ہیں، کسی کے لیے یہ بات آ سکتی ہے، میرے اور آپ کے لیے فی الحال یہ مسئلہ اہم نہیں ہوگا، لیکن اسلام اس شخص کو بھی اپنے اندر شامل کر لیتا ہے جس کے پاس تقدیر کونی ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں اس اپنے حکمت بالغہ کے تحت کسی کو خوب نوازتے ہیں، کسی کو ایک مقدار میں دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ملبوسات میں سے کسی کے پاس صرف ایک ہی چادر ہے، تو ایسے صورت میں وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اسلام اس کو مطلب محروم کر دے گا، وہ اسلام کے سائے میں نہیں ہے، اسلام اب اس کے لیے بھی رہنمائی کر رہا ہے کہ ایسی صورت میں آپ کیسے پڑھیں گے نماز۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ وہاں وہ مقصود ہے کہ باب الصلاۃ فی الثوب الواحد ملتحفا بھی، التحاف، تو آپ التحاف کہیے یا الاشتمال کہیے، المخالف کہیے، الفاظ جدا جدا ہیں، جیسے امام زہری نے بیان کیے رحمہ اللہ۔ امام بخاری کو دیکھو آپ نے جو معلق روایت لائے ہیں، الفاظ جدا جدا ہیں لیکن مفہوم ایک، نتیجہ ایک۔ نتیجہ کیا ہے کہ ایک چادر میں التحاف کہتے ہیں پورے بدن کو ڈھانک لینا، لیکن صرف ڈھانکنے پر بات نہیں آتی ہے، التحاف اور اشتمال وغیرہ میں ڈھانکنے کا ایک طریقہ بھی ہے، اور اس طریقے کو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے جو حدیث میں بات آئی ہے۔ التحاف سمجھ رہے ہیں؟ چادر کو اوڑھنے کا ایک خاص طریقہ اپنے کندھوں پر ڈالیں، اور ڈال کر کے یعنی میں نے کوشش کی اس کی، آپ بھی جائیے اپنے کمرے میں جا کر کے کوشش کیجئے، ایک بڑی چادر لیجئے اور لے کر کے دیکھیے کہ جو ہے مطلب کندھوں پر ڈالیے، اور ایک طرف ایک جو دائیں طرف کا حصہ ہے بائیں طرف ڈالیے، جو بائیں طرف کا حصہ ہے دائیں طرف ڈالیے، اوپر سے یا بغل کے نیچے سے لے کر کے ڈالیے، اس انداز میں کہ جو ہے اس سے مطلب کندھے بھی چھپے رہیں، سینہ بھی چھپا رہے، اور جو ہے مطلب سینے پر باندھنے کی بات ہو، وضع الیدین والی بات علی الصدر، یا رفع الیدین کی بات ہو تکبیر تحریمہ میں، رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اس میں سب جو آسانی بھی ہو، اور پھر رکوع کو جاتے ہوئے، سجدہ جاتے ہوئے خود کو بھی مطلب ستر العورہ کی بات رہے، خود کی نظروں کے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی، نہ جو چادر گر جائے اور نہ ہی چادر کھل جائے، کسی طور پر بھی محفوظ رہے۔ ایک شکل و صورت جس کے پاس یہ چیز ہوگی وہ اپنے لیے اس کا انتظام کر لے گا۔ جب یہ صورتحال تھی خود نبی نے ایسی نماز پڑھی، صحابہ نے ایسی نمازیں پڑھی، ضرورت تھی اس کی، اور پھر جب انسان کو اس طرح کی ضرورت آ جاتی ہے تو اپنا بندوبست کر لیتا ہے۔ وہ ہمارے پاس جو ملبوسات ہیں اس میں ہم فی الحال اس کے عادی نہیں ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بات۔ عام جو شال اوڑھ کر کے آتے ہیں لوگ فجر وغیرہ میں، اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ طور طریقہ الگ ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کی بات ہو، لباس کے طور پر ایک ہی چادر ہو تو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ جا کر کے 1 سے 2 مرتبہ تجربہ کر لیجیے، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ بات کا مفہوم ہے، اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو۔ میں نے یہ باب کا مفہوم اس لیے بھی سمجھایا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے جو احادیث لائے ہیں، دیکھو اس باب کے تحت 4 حدیثیں لائے ہیں۔ کتنی؟ 4 حدیثیں۔ ہمارے آج کے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے میں چوتھی حدیث کو ہمارے موضوع سے خارج رکھتا ہوں۔ بقیہ جو 3 حدیثیں ہیں وہ ایک ہی صحابی سے مروی ہیں۔ اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اب ان کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ اگر اس میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ ایک ایک نقطہ کر کے تو پھر بات سمجھنے میں آسانی ہوگی باذن اللہ تعالی۔ موضوع واضح ہے، یعنی کسی حدیث پر حکم لگانا ہو یا کسی حدیث سے مسائل استنباط کرنے ہو تو پھر ایسی صورت میں جمع الطرق کی کتنی اہمیت ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ طرق سے جتنا محروم رہیں گے آپ، دور حاضر میں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو لے لیجئے، آپ کی سلسلتین پڑھ لیجئے، ارواء الغلیل پڑھ لیجئے، خصوصیت کے ساتھ آپ یعنی تمام المنہ پڑھ لیجئے، خصوصیت کے ساتھ ان کتابوں کے نام میں لے رہا ہوں میں آپ کو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی مرتبہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث پر مطلب جتنی حدیثوں کا آپ نے دراسہ کیا ہے اس کے مقابلے میں تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے وہ، جس میں آپ نے جو تراجعات کا جو معاملہ شیخ البانی کا رحمہ اللہ، صحیح حدیث سے ضعیف سے، یا وہ 1,00,000 حدیثوں کے اگر کسی نے تخریج کی ہو اس میں سے 500 حدیثوں میں مراجعہ کیا ہو تو مطلب یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ انسان سے جو صادر ہونا۔
لیکن میں جو نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے موضوع سے متعلق کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مطلب جیسے جیسے کتابیں تباہ ہو کر کے آتی رہیں، چاہے وہ رجال سے متعلق ہوں، متون سے متعلق ہوں، جرح و تعدیل سے متعلق ہوں، آپ نے مطلب یہ کہا کہ اس حدیث سے متعلق ایک اور طریق ملی ہے، اس وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ کے حکم پر بھی اثر پڑا اس کا پہلے اور بعد میں. تو یہ بے حد اہم چیز ہے. اب میں آپ کو ایک فائدہ بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے وہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. اب دیکھو مسئلہ واضح ہو گیا آپ کو، جو باب ترجمۃ الباب جو امام بخاری نے قائم کیا رحمہ اللہ، واضح ہو گیا. اب اس کی روشنی میں انشاءاللہ کتنا وقت باقی ہے؟ انشاءاللہ تعالی آدھا گھنٹہ باقی ہے. نہیں جی، اس کی روشنی میں ہم مسئلہ سمجھتے ہیں. پہلے حدیث سامنے رکھیے. میں کن حدیثوں پر گفتگو کر رہا ہوں؟ جو ابتدائی 3 حدیثیں ہیں. ابتدائی 3 حدیثیں ایک ہی صحابی سے مروی ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 3 طرق سے لائے ہیں. کتنے؟ 3 طرق سے لائے ہیں. محدثین کے پاس وہ 3 حدیثیں ہیں. کتنی حدیثیں؟ 3 حدیثیں. ہم اکثر سنتے رہتے ہیں نا کہ امام احمد بن حنبل کو، فلاں کو، امام بخاری کو، امام مسلم کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 2 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. مقصود کیا؟ فلاں نے 1 لاکھ حدیثیں لکھی. تو اس میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود یہی کہ ایک حدیث کے جو طرق ہوتے ہیں نا، اس اعتبار سے ایک حدیث کی کوئی مرفوع روایت ہو، کوئی موقوف ہو، مرسل اور موصول ہو، تو پھر یہ معلق روایت امام بخاری مطابعات میں لاتے رہتے ہیں. یہ سب جو ہے مطلب طرق کی وجہ سے وہ مطلب عدد بڑھتی جاتی ہے، گنتی میں اضافہ ہوتے جاتا ہے، بھلے ہی اس کا متن ایک ہو. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو؟ واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ جی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کل احادیث ہیں وہ 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں. بات واضح ہوگی؟ جی. اب یہ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس یہ 3 حدیث ہیں. اب ان 3 حدیثوں کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ دیکھو پہلی حدیث جو امام بخاری لائے ہیں رحمہ اللہ، امام بخاری سند پر غور کیجیے. ایک پہلی والی سند سمجھ لیں گے تو پھر بقیہ 2 سندیں سمجھانا اور اس کے متن کو سمجھانا مجھے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ، امام بخاری کے استاذ، اور وہ کہتے ہیں قال حدثنا ہشام ابن عروہ. اور ہشام ابن عروہ کیسے روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے؟ عن ابیہ، ہے کہ نہیں؟ اور وہ صحابی سے کیسے روایت کر رہے ہیں؟ عن عمر ابن ابی سلمہ. یہاں تک بات واضح ہوئی؟ سند. اب متن کیا ہے؟ دیکھو صحابی کہہ رہے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد. اس کے بعد کیا ہے؟ جی قد خالف بین طرفی، قد خالف بین طرفی. عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی آپ نے. اور نماز کیسے پڑھی آپ نے ایک کپڑے میں؟ کہا کہ قد خالف بین طرفی. قد خالف کیا مطلب ہے؟ بین طرفی یعنی اس چادر کا جو کنارہ ہے وہ آپ نے اس پہلو میں ڈالا اور اس کنارے کو اس پہلو میں ڈالا. سمجھ میں بات آپ کو؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ اب توجہ طلب بات ہے، میں کچھ لطائف بتاتا ہوں اس سند سے. آپ دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں عبید اللہ ابن موسیٰ، آپ نے بکثرت روایت لائے ہیں عبید اللہ ابن موسیٰ سے رحمہ اللہ. عبید اللہ ابن موسیٰ ابن ابی المختار یہ علماء کوفہ میں سے ہیں، علماء کوفہ میں سے ہیں. 213 ہجری سن وفات ہے. دھیان دیجئے گا ایک ایک بات پہ. ان کا جو سن ولادت ہے 128 کب ہے؟ اور سن وفات ہے 213. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے کبار شیوخ میں سے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے جو طبقات ہیں، ہم نے مستقل ایک درس دیا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے کل طبقات حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو بتائے ہیں، اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ سے پہلے امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس پر روشنی ڈالے ہیں. جب ہم نے علی بن علی مدنی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات پیش کیا تھا اس میں ہم نے اس کو ذکر کیا، امام ذہبی رحمہ اللہ نے پیش کیا، اور انہوں نے مثالیں کچھ الگ دی ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے مثالیں کچھ الگ دی ہیں، کچھ میں اشتراک ہے ناموں میں، کچھ جدا جدا نام ہیں. بہرحال حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے حدیث ساری کے بالکل آخر میں جو 9ویں فصل ہے اس میں کیا کہہ رہا تھا میں، 9ویں فصل نہیں، آخری فصل جو 10ویں فصل ہے اس میں آپ نے یعنی امام بخاری کا جو ترجمہ حیات پیش کیا ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کے طبقات بھی آپ نے پیش کیے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کا جو
طبقہ ہے، پہلا طبقہ، یعنی وہ روات ہیں، وہ اساتذہ آپ کے جنہوں نے تابعی سے روایت کی ہے. کن سے؟ تابعی سے روایت کی ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ اساتذہ جنہوں نے تابعی سے روایت کی ہیں. اندازہ لگائیے آپ، یعنی لمبی عمریں کتنی مستحسن ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے وہ اساتذہ جنہوں نے تابعین سے روایت کی ہیں، تابعین یعنی ثقات تابعین سے. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو. ان میں سے آپ نے عبید اللہ بن موسیٰ کا بھی بطور نام پیش کیا ہے. عبید اللہ بن موسیٰ رحمہ اللہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یعنی بڑے مشائخ میں سے ہیں، کبار شیوخ میں سے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو. ایک اور بات دھیان دینے کی ہے کہ صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں گے، آپ نے توجہ دی ہوگی آپ نے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ عبید اللہ ابن موسیٰ بن ابی المختار الکوفی رحمہ اللہ سے اکثر بلا واسطہ ہی روایت لائے ہیں، جیسے یہاں پر ہے. اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس استاد سے بالواسطہ بھی روایت لائے ہیں، یعنی کسی اور کے واسطے سے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ مثلا فرض کر لو، میں ہمارے استاد محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، مجھے ہمارے اس استاد سے مطلب غیر معمولی محبت الحمدللہ، اس لیے زبان پر بھی انہی کا نام آیا. شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کی اگر بات کروں میں، آپ نے ہم سے پڑھا، پھر آپ نے کبھی اسی روایت کو یا اسی حدیث کو یا کسی اور حدیث کو آپ نے ہمارے استاد سے بھی پڑھ لیا آپ نے. تو جب آپ روایت کریں گے تو کبھی آپ میرے واسطے سے ان سے روایت کریں گے، کبھی آپ بلا واسطہ ان سے روایت کر لیں گے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف انہی سے نہیں، امام بخاری کے اور بھی مشائخ ہیں. میں نے کچھ ابن حجر رحمہ اللہ جگہ جگہ نشاندہی کرتے رہتے ہیں فتح الباری میں نے اسے اجزا کیا ہے، کبھی گفتگو کریں گے اس پر انشاءاللہ تعالی. تو ان سے بھی ایسی اکثر تو بلا واسطہ، لیکن بال واسطہ بھی روایت کرتے ہیں. مثلا اب جو کتاب پڑھ رہے ہیں ہم، کچھ کتاب ہے کتاب الصلاۃ. کتاب الصلاۃ میں جو آخری باب ہے کتاب الصلاۃ کا، یعنی باب المرأۃ تطرح عن المصلی شیئا من الاذی، جس میں فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اجڑی ڈالی گئی تھی، جو آپ نے صاف کیا ہٹایا، تو وہ حدیث آپ لے کر کے آئے. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جس طریق سے حدیث لائے ہیں، آپ کے ایک استاذ ہیں امام احمد حنبل نہیں، احمد ابن اسحاق، جن کی کنیت بھی ابو اسحاق، یعنی اپنے والد کے نام پر کنیت. ایسے بھی بے شمار روایت ہیں. خطیب بغدادی نے اس پر کام کیا رحمہ اللہ، ابن حجر نے بھی اس کو ترتیب دیا ہے. لیکن کسی راوی کی جو کنیت ہوتی ہے ان کے والد کے نام پر، جیسے امام ابو عیسیٰ الترمذی محمد بن عیسیٰ ہیں، ایسے بیشتر روات ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ 242 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، صرف صحیح بخاری میں روایت ہے ان کی. کس کی؟ احمد ابن اسحاق کی. احمد ابن اسحاق ابو اسحاق السرماری یا السرماری یا السرماری، بہرحال بخارا کے ہی وہ. تو بہت جلیل قدر شخصیت، کسی باب میں کسی تناظر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اب دیکھو وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عبید اللہ بن موسیٰ بن ابی المختار سے. امام بخاری رحمہ اللہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایک واسطے سے روایت لا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ دیکھ رہے ہیں جی. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے اور بھی دیگر مشائخ سے بھی آپ سے بلا واسطہ بالواسطہ روایت لاتے رہتے ہیں. چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تلمیذ نہیں ہے. کبھی کہیں سے ایک جگہ سے حدیث پڑھ لیں گے تو یہ مشکل ہو جائے گی. تو سب پر نظر رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ایک دلچسپ بات یہاں پر یہ بھی ہے عبید اللہ بن موسیٰ بن ابی المختار کو لے کر کے، وہ یہ کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ان اساتذہ میں سے ہیں جن سے روایت لانے میں امام بخاری منفرد ہیں. کن سے؟ کتب ستہ کے دیگر مؤلفین سے. امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین عبید اللہ بن ابی موسیٰ سے، عبید اللہ بن موسیٰ سے یعنی ایک واسطے سے ہی روایت لاتے ہیں سوائے امام بخاری کے. ایسے بھی کچھ مشائخ ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی. حافظ سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجواہر والدرر فی ترجمت شیخ الاسلام ابن حجر، میرے پاس 3 جلدوں میں، بہترین کتاب ماشاء اللہ تعالیٰ. کیا معلوماتی کتاب ہے اور ایمان افروز کتاب الحمدللہ. تو اس میں آپ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو تالیفات جو ذکر فرمائے، مستقل ایک فصل قائم کر کے، اس میں کتاب نمبر 50/6 میں اوالی البخاری سے متعلق لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایسے اساتذہ جن سے روایت کرنے میں امام بخاری منفرد ہیں کتب ستہ کے دیگر مؤلفین میں. ان کو امام بخاری کی بڑی عمر کی وجہ سے، امام بخاری رحمہ اللہ تقریباً دیگر مؤلفین جو کتب ستہ کے مؤلفین ہیں تقریباً 10 سال بڑے امام بخاری رحمہ اللہ. 8 سال تو امام ابو داؤد سے بڑے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. بات واضح ہو گیا آپ کو. امام مسلم سے 10 سال بڑے ہیں، دیگر سے تو اور بڑے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ. امام نسائی سے تو 20 سال بڑے ہیں لگ بھگ. تو امام نسائی کیا نام پڑھ رہا تھا میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ.
تو ان سے روایت لانے میں اس پر ابن حجر نے ترتیب دی ہے، میں نے مستقل محاضرہ دیا اس پر الحمدللہ، کچھ نام ذکر کیے میں نے. تو اس کا نام آپ نے رکھا، اس کتاب کا نام بغیت الداری. کیا نام رکھا؟ بغیت الراوی نہیں، کہا کہ بغیت الداری. کیا کہا؟ بغیت الداری بابدال البخاری. امام بخاری کے ان اساتذہ کو آپ نے ایک جا کے ابن حجر نے رحمہ اللہ. تو اس میں سے یہ بھی ہیں عبد اللہ بن موسیٰ بھی. میں نے تقریباً 2-2.5 سال لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے، صحیح بخاری کی جو کتاب الایمان کی جب ہم نے تفصیلی شرح کی ہم نے، اور ریکارڈ ہے وہ آڈیو میں ہے، تو اس میں کتاب الایمان کا جو دوسرا باب ہے نا، باب قولہ تعالی دعاؤکم ای ایمانکم، تو اس میں جو حدیث ہے معروف حدیث بالکل آغاز میں، حدیث ابن عمر بنی الاسلام علی خمس، اس میں بھی دیکھو امام بخاری کے جو استاذ ہیں عبید اللہ بن موسیٰ، اور وہ حنظلہ بن ابی سفیان سے روایت کرتے ہوئے اکرمہ بن خالد سے اور وہ ابن عمر سے. تو جب عبید اللہ بن موسیٰ کا جو وہ نام ہے نا، ان پر مستقل میں نے ان کا ترجمہ حیات میں نے پیش کیا ہے، ہمارے اہلیہ نے اس کو الگ سے کاٹ کے بھی یوٹیوب میں ڈالا ہے اس کو، تو مستقل. تو ان پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہاں پر جو ہے کچھ فوائد میں نے آپ کو یہاں پر ضمناً ذکر کر دی. یاد میں بات واضح ہوگی آپ کو. عبید اللہ بن موسیٰ سے متعلق، عبید اللہ بن موسیٰ سے متعلق جو ہم نے یہاں بات بتائی ہے، اب ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. عبید اللہ بن موسیٰ کے جو استاذ ہیں ہشام جب اپنے والد، ہشام تو صغار تابعین میں سے ہیں، 145-46 ہجری سے وفات کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے والد سے جب وہ روایت کر رہے ہیں تو کیسے روایت کر رہے ہیں؟ یعنی ہشام بن عروہ عن ابیہ، عن سے روایت کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ذرا دھیان دیجئے کہ راوی اور مروی عنہ میں، یعنی استاد اور شاگرد میں، یعنی اتصال بھی ہونا ہے نا. حدیث صحیح کی شروط میں سے ہے نہیں ہے بھائی، اتصال ہونا ہے نا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی شرطیں بڑی کڑی، اس پر میں نے ایک تحریر بھی لکھی ہے میں نے. اس سلسلے میں آپ دھیان دیجئے، کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ، کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے پاس جو شرط ہے، یعنی معاصرت کی جو کفایت والی بات ہے نا، امام مسلم رحمہ اللہ کے پاس دیگر شروط کے ساتھ جو حدیث صحیح میں اتصال میں معاصرت کافی امام مسلم کے پاس. کوئی ایک شہر کے ہوں، کوئی دوسرے شہر حیدرآباد میں ہوں، کوئی بنگلور میں ہوں، یا اگر آپ روات کی اگر بات کریں تو کوئی مکہ کے ہوں، کوئی مدینہ کے ہوں، یا ایک ہی شہر کے ہوں، یا حج میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہو، یا وہ حج میں ملاقات ہونے کی کوئی بات نہ بھی ہو، کم از کم کوئی یمن کے اور مدینے کے ہوں. ایسی روایت لائے امام مسلم رحمہ اللہ، اور آپ کے پاس یہ کفایت کر جاتی ہے، اور محدثین اسے قبول کیے ہیں اس کو. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اوپر دائرہ بہت تنگ کیا. آپ نے کہا کہ جب تک ایک تلمیذ اپنے استاذ کا نام لے کر کے اس میں سما کی صراحت نہیں ہے، آپ اسے قبول نہیں کرتے ہیں. اسے دائرہ کتنا تنگ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے آپ کو، اتنا تنگ کیا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ امام مسلم رحمہ اللہ یا آپ کے نہج پر جو محدثین ہیں وہ 2 شہر کو مطلب جوڑ لیتے ہیں، کوئی مکے میں ہے، مدینے میں ہو، معاصرت ہے تو پھر کافی ہے، معاصرت ہو تو کافی ہے دیگر شروط کے بعد. لیکن امام مسلم رحمہ اللہ، بھئی ایک شہر 2 شہر کی تو بات دور کی بات ہے، ایک شہر میں ہو تب بھی، بلکہ ایک شہر نہیں بلکہ ایک گھر میں ہو تب بھی، باپ بیٹے ہو تب بھی، سما کے سرات نبی کی بات کو لینے کے لیے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ دیکھو ہشام اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، لیکن عن سے روایت کر رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی مطلب روح مطمئن نہیں ہو پائی اس سے. نبی کی بات کو پہنچانے کے لیے آپ نے باپ بیٹے کے لیے بھی سما کی شرط لگائی آپ نے. اب دیکھو ہشام عن عروہ ہے کہ نہیں وہاں پر، اور عروہ بھی رحمہ اللہ جو زبیر بن عوام کے فرزند ہیں، اوساط تابعین میں سے، جسے ابن حجر نے تقریب میں لکھا. لیکن آپ 94 ہجری سے وفات ہے آپ کا، لیکن آپ نے اپنے استاد سے کیسے روایت کریں؟ صحابی رسول سے عمر بن ابی سلمہ سے کیسے روایت کر رہے ہیں؟ عن سے. حالانکہ دونوں مدینے کے ہیں. عمر بن ابی سلمہ 83 ہجری کب سن میں وفات ہے آپ کا؟ 80 پر 3 ہجری. اس کے تقریباً 11 سال کے بعد انتقال ہوا عروہ بن زبیر کا. لگ بھگ ہم کہہ سکتے 10 سال کا فرق ہے وفات پانے میں. اور وہ بھی فقہائے سبع میں سے اتنی بڑی شخص ہے، دونوں مدینے کے ہیں. اور لیکن عن سے جو روایت ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے، اس سے مطمئن نہیں ہے. نبی کی بات پہنچانے کے لیے آپ کو مطلب جو ہے مطلب مزید طرق لائے ہیں اس میں سما کو ثابت کرنے کے لیے. دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر بھی عن سے روایت ہے کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو سند کی بات ہو گئی. اب متن میں دیکھیے صحابی کہنے کہ ان النبی، کیا کہنے صحابی؟ عمر بن ابی سلمہ، ابو سلمہ کے فرزند ہیں، یعنی ام سلمہ ان کی والدہ ہیں، ربیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب غور کیجئے کہ عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ میں کبھی بتاؤں گا آپ کو کہ صحابی بالخصوص دوسرے روایت کا چھوڑیے، بالخصوص صحابی جب نبی کے حوالے سے کہتے ہیں یا تو عن سے، کس سے؟ یعنی ابی ہریرہ جس کا نام ہے ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہوتا ہی نہیں ہوتا. ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو عن النبی میں یا کسی صحابی کا، جیسے ابن عباس، انس بن مالک ہے، کوئی بھی صحابی یہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ یعنی اتصال پر معمول کریں گے یا انقطاع پر؟ انقطاع سے مراد یہ ہے کہ وہ انقطاع نہیں ہے جس میں ذو پر اثر ڈالے. مطلب یہ کہ مراسل صحابہ تو حجہ ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ بھئی وہاں کوئی اور راوی ہے، کسی اور صحابی سے سنا ہوگا وہ صحابی نے، اس لیے کہ انا سے مطلب یعنی سما ثابت ہو رہا ہے کیا. لیکن دیکھو صحابی کیا کہہ رہے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی ثوب واحد، سمجھ رہے ہیں، قد خالف بین طرفیہ. بات واضح ہوگی آپ کو. اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ذرا دھیان دیجئے سند پر ڈال کر کے. یہ سند ثلاثی ہے کہ رباعی ہے؟ صحیح بخاری کی جو یعنی دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤلف کتاب کے درمیان 3 روات ہوں تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی، ثلاثیات، کہ یہ روایت ثلاثی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح بخاری میں ایسی 22 روایات ہیں، روایات ہیں تکرار کے ساتھ، اور بغیر تکرار کے 16 روایات ہیں. بتا دیا ہو گیا آپ کو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤلف کتاب امام بخاری کے درمیان کتنے روایات ہونا چاہیے؟ 3. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثیات. صحیح مسلم میں کوئی ثلاثیات نہیں، رباعیات، اس پر مستقل رسالہ میں آپ کو دکھاؤں گا. امام مالک رحمہ اللہ کے الموطا میں تو ثنائیات ہے، شیخ محفوظ الرحمن فیضی حفظہ اللہ ان کا ترتیب دیا ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا جب اس پر گفتگو کر رہے تھے وہ. تو جب مئو کا ہمارا سفر تھا تو ثنائیات وہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس میں ثنائیات ہیں، اس میں مسند احمد میں بھی ثلاثیات ہیں، مسند دارمی میں بھی ہیں، لیکن صحیح بخاری میں جو ثلاثیات ہیں وہ 22 ہیں. سب سے پہلی جو سند ہے ثلاثیات کی، اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ ثلاثیات ہے کہ رباعیات ہے؟ جو پہلی سند ہے ذرا جلدی دیکھیں. رباعیات ہے. کیسے؟ امام بخاری کے استاذ ہیں عبید اللہ بن موسیٰ، وہ ہشام، اس کے بعد اور عروہ، پھر عمر بن ابی سلمہ. بات آگے رباعیات روات کے رضی اللہ عنہ اجمعین. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. تو یہ ہو گئی رباعیات. کس اعتبار سے؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ عدد کے اعتبار سے رباعیات. کس اعتبار سے؟ عدد کے اعتبار سے. ورنہ حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر یہ حکم کے اعتبار سے ثلاثیات ہی میں آتی ہے. کس اعتبار سے؟ حکم کے اعتبار سے. عدد کے اعتبار سے 4. میری بات واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی آپ کو؟ اس لیے کہ ثلاثیات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤلف کتاب کے درمیان کتنے روایت ہونا چاہیے؟ 3. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے استاذ ہیں عبید اللہ، لیکن اللہ کے رسول کے جو صحابی ہیں عمر بن ابی سلمہ 2 ہو گئے. لیکن یہ جو باپ بیٹے ہیں ہشام اور عروہ، یہ دونوں تابعی ہیں. وہ اوسط تابعین میں سے ہیں، وہ صغار تابعین میں سے ہیں، لیکن طبقے کے اعتبار سے، زمانی اعتبار سے، طبقے کے اعتبار سے وہ کل ملا کر کے ایک ہو گئے، ایک طبقہ ہو گیا وہ. اس اعتبار سے پھر بھی یہ ثلاثیات میں داخل ہو جا رہی ہے، حکمن اس سے ملتحق ہو جا رہی ہے وہ. عدد کے اعتبار سے تو ہے 4. اس نقطے کو سمجھے آپ؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ فرض کرو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ دیکھو صحیح بخاری کی کتاب العلم کھولو، کتاب العلم باب نمبر 38، باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا جو گناہ ہے اس پر گفتگو ہوئی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 5 حدیثیں لائے ہیں. آپ حدیث نمبر 4 دیکھو، غالباً اس کا نمبر 109 ہے. 109 ہے غالباً، 109 ہے پکا، 109 ہے جی، ابھی دیکھ کر آیا تھا میں. تو حدیث نمبر اس کا 109 ہے. اب دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں مکی بن ابراہیم، نہیں ملا آپ کو؟ ہاں، وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے کبار مشایخ، کبار شیوخ میں سے، جو طبقہ اولیاء، ان کی مثال ابن حجر رحمہ اللہ نے. تو دیکھو، اور وہ کس سے روایت کریں؟ یزید بن ابی عبید سے، جو صحابی رسول سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کے موالی میں سے ہیں، اور وہ تابعی ہیں وہ. یعنی جو حدیث ہے نا، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. اس حدیث میں دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یعنی اللہ کے رسول اور مؤلف کتاب کے درمیان کتنے لوگ ہیں؟ مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید اور سلمہ بن اکوع. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو یہ صحیح بخاری کے ترتیب کے اعتبار سے پہلی ثلاثی روایت ہے. ابن حجر نے نشاندہی بھی کی اس کی رحمہ اللہ. یہ ثلاثی روایت، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ثلاثی روایت ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ 2 تابعی ہیں، کبھی کبھار ایک ہی سند میں 3 تابعی ہوتے ہیں، 4 تابعی بھی ہوتے ہیں، کبھی انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو. تو وہ یعنی حکم کے اعتبار سے پھر وہ ثلاثی بن جا رہی ہے وہ. ایسی اور بھی مثالیں ہیں. ہم نے درس بخاری کا جو ہمارا مجموعہ ہے اس میں ہم نے بطور مذاکرہ اس کو مثال کے طور پر پیش کیا تھا ہم نے. سمجھا اب اس بات کو؟ تو یہ عدد کے اعتبار سے تو 4 ہیں، لیکن حکم کے اعتبار سے وہ ثلاثی روایت ہے، رباعی نہیں ہے. نقطہ واضح ہوا؟ اب میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. 49 کتاب العلم کا باب نمبر 49 کھولو آپ.
امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ اللہ یفقہون۔ اس میں آپ دیکھو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جو اثر آپ نے نقل کیا ہے، پھر اس کی سند بھی نیچے نقل کی ہے آپ نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ وہاں پر کس کا نام ہے؟ ہاں دیکھ رہے ہیں آپ، عبید اللہ بن موسیٰ کا۔ اور عبید اللہ بن موسیٰ جن سے روایت کر رہے ہیں وہ ہے معروف ابن خربوس، مکی ہیں، صغار تابعین میں سے ہوں، اور وہ جن سے، اور صحیح بخاری میں صرف یہیں پر ان کا نام ہے، کس کا؟ معروف بن خربوس کا۔ میں نے تقریباً 22 نام، جیسے ابن حجر جہاں جہاں نشاندہی کی میں نے اجزا کی ہیں، کبھی سب بتاؤں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ، کہ صحیح بخاری میں ایسے روات جن کا بس اسی جگہ پر ذکر ہے، کسی اور جگہ پر نہیں۔ تو معروف بن خربوس اور ان کے استاد صحابی رسول ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، اسی جگہ پر نام ہے ان کا۔ لیکن دھیان دیجئے وہ سند بھی عدد کے اعتبار سے 4 ہے۔ کس اعتبار سے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبید اللہ بن موسیٰ، معروف بن خربوس اور ابو طفیل عامر بن واصلہ اور وہ علی، اچھی طرح بتا ہوگی آپ کو۔ عدد کے اعتبار سے وہ ہے رباعیات، لیکن 2 صحابی ایک ہی طبقے کے ہیں نا، پھر اس اعتبار سے وہ بھی ثلاثیات میں داخل ہے۔ یہ بھی ابن حجر نے نشاندہی کی اس کی رحمہ اللہ۔ نقطہ واضح ہو گیا؟ تو صحابی کے لیے یہ مثال اور تابعی کے لیے وہ مثال جو فی الحال ہم پڑھ جا رہے ہیں۔ ایک بات واضح ہو گئی۔ چلیے اس پہلی سند سے متعلق ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محدثین کے پاس جو اللہ کے رسول کے جب وہ احادیث بیان کرتے ہیں تو ان کے پاس سند عالی اور سند نازل کا غیر معمولی اہتمام یعنی سند عالی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مؤلف کتاب اور اللہ کے رسول کے درمیان کم سے کم عدد ہو، اسی لیے وہ کسی سے سما پر بھی وہ اکتفا نہیں کرتے تھے۔ مثلا فرض کر لو کہ ابھی میں نے مثال دی آپ کو کہ آپ نے مجھ سے سن لیا اور میرے استاد شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ جو ہیں مطلب چنئی میں یا وانہ باڑی میں، تو ایک طالب علم، ایک تلمیذ، ایک محدث اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ انہوں نے ہم سے سن لیا، وہ علی الفور اپنے ہمارے استاد کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس سفر کر کے، محض یہ کہ جو ہے مطلب ان سے سن لیں گے تو نبی سے ایک واسطہ کم ہو جائے گا، قربت ہو جائے گی، نبی سے قربت ہوگی تو پھر اللہ سے قربت ہوگی۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا، کتاب الرحلہ میں اس سے پہلے لے کر آیا تھا، الرحلہ فی طلب الحدیث، اس میں آپ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ان کے فرزند کے حوالے سے اپنی سند سے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ طلب علو الاسناد من الدین، الاسناد من الدین کہا نا محدثین نے، کہا کہ طلب علو الاسناد من الدین بھی ہے، یہ بھی یعنی صرف اسناد ہی نہیں، اس امت کے خصائص میں سے محدثین کو یہ بھی مرغوب، یہ بھی جو ہے مطلوب، اس کے لیے بھی آپ نے مشقت برداشت کی، سفر کیا کہ محض ان سے جا کے سن لیں گے، ان سے سننے کے بعد تو نبی کے قریب ہو جائیں گے، ایک واسطہ اور گھٹ جائے گا، کم ہو جائے گا۔ متوجہ ہو گیا آپ کو؟ ہوئی نہیں ہوئی؟ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا قول مصطلح الحدیث کی سبھی کتابوں میں ہے، آپ وفات ہو رہی تھی، آپ کی موت آنے والی ہے کی، اور مریض تھے آپ کے، اب تب میں ان کی زندگی پر ہم نے مستقل درس دیا الحمدللہ۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی بڑی عظیم ہستی، آپ سے پوچھا گیا کہ ما تشتہی، اب کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی آپ کی موت آ رہی ہے، آپ کی موت وقت قریب ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ کہا کہ بیت خال و اسناد عال۔ سبحان اللہ، مجھے مطلب کسی گھر میں تنہا رہوں اور بیت الخال میں شور شرابہ نہ ہو، ہنگامہ نہ ہو، مطلب، اور پھر جو ہے مطلب ایک اور جو مجھے رغبت ہو رہی وہ یہ کہ جو ہے اسناد عال، یعنی میں کسی حدیث کو جو اپنے اساتذہ سے سنا ہے ان کے اساتذہ سے جا کے میں سن لوں، تاکہ نبی کی قربت، اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، ایسے لوگوں کو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نبی کی رفاقت ضرور نصیب کریں گے جنت میں۔ تو یہ جو کہنا چاہ رہا تھا میں کہ سند عالی اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن دھیان دیجئے، سند عالی فی نفسی ہی کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، جب تک کہ وہ اسانید مطلب جو حدیث صحیح کو جو شروط ہیں وہ اس پر منطبق نہ ہو، وہ اس میں موجود نہ ہو، فی نفسی، بھئی اس میں کوئی ضعف ہو، اس میں کوئی خلل ہو، بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اس سے بہتر ہے کہ سند نازل ہو جو بالکل صحیح سالم ہو، صحیح سند سے ہو، کوئی اس میں خلل نہ ہو، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک واسطہ آپ کم آ رہے ہیں لیکن نبی کی بات آپ صحیح انداز میں پہنچا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ سند نازل کے عالی کے چکر میں کہ اس میں کوئی ضعف وغیرہ ہو۔ تو سند عالی فی نفسی، حافظ عراقی رحمہ اللہ، میں دیکھو طرح و تثریب لے کر نہیں آیا میں، آپ نے بہت دلچسپ گفتگو کی اس پر، آپ نے کہا کہ سند عالی فی نفسی کوئی چیز نہیں، یعنی امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی قرب الاسناد فی نفسی کوئی کام کی چیز نہیں ہے جب تک کہ صحت الرجال کی بات نہ ہو۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ یعنی صحیح آسانی سے آپ کو بات نہیں مل رہی ہے تو قرب الاسناد کوئی کام کی چیز